میں شاید اس دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی تھی، تبھی تو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ میں اس گھر میں اکیلی ہوں، یہاں میرے پاس کوئی بھی نہیں جو میری فریاد سن سکے، کوئی تو ایسا ہو جس سے میں بات کر سکوں۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، بلکہ مجھے یہاں قید کیا گیا ہے۔ میری مرضی کے خلاف مجھے یہاں رکھا گیا ہے۔ مجھے یہاں پہ قید کرنے والا ایک بہت برا انسان ہے۔ وہ روز یہاں آتا ہے، پر صرف رات کو ہی آتا ہے۔ میرے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے۔ مجھے اس کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے میرے ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب مجھے ایک بری خبر ملی تھی کہ میرا نام ایمان ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ میری عمر 13 سال تھی۔ میری ماں ایک خوبصورت اور حسین عورت تھی۔ ان کے حسن کے قصے سارے خاندان میں مشہور تھے۔ سب ان کی گرویدہ نظر آتے تھے اور میرے بابا کو خوش قسمت کہتے تھے۔ پر ایک دن ہمیں خبر ملی کہ میرے بابا اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جب یہ خبر ہمارے گھر پہنچی تو ہمارے گھر میں جیسے قیامت ہی آ گئی۔ میری ماں بری طرح رونے لگی اور میری زندگی میں بھی طوفان آ گیا۔ اسی طرح کچھ مہینے گزرے تھے کہ میری ماں نے دوسری شادی کر لی، کیونکہ میری ماں بہت زیادہ خوبصورت تو تھی لیکن پڑھی لکھی نہیں تھی۔ وہ اکیلے میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس نے ایک اشرف نامی آدمی سے شادی کی جس کا پہلے سے ایک بیٹا بھی تھا، لیکن بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں اس وقت 13 سال کی تھی اور اس کا بیٹا 16 سال کا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ اشرف میرے بابا سے زیادہ اچھی کمائی کرتا تھا۔ اس کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گیا، لیکن یہ انسان شکل سے ہی بہت زیادہ غصے والا اور ظالم لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری ماں کا دوسری شادی کا فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ جب ہم دوسرے شہر میں گئے تو میری پڑھائی رک گئی اور مجھے 1 سال تک تو اسکول میں داخل نہیں کروایا گیا۔ بس یہی کہتے رہے کہ آج کروائیں گے، کل کروائیں گے۔ اس کے بعد مجھے گورنمنٹ اسکول میں داخل کرایا گیا، جبکہ اشرف کا اپنا بیٹا تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا اور 1 سال کے بعد وہ ایک پرائیویٹ کالج میں بھی پڑھنے لگا۔ اشرف اور میری ماں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہتے جیسے ان دونوں کی پہلی شادی ہے، اور شادی کو بھی 3 دن ہی ہوئے ہیں، جبکہ شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے ہنسی مذاق اور محبت ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن کر نہ سکے۔ اور اب سالوں بعد ایک دوسرے کو مل گئے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے دیوانے اور پاگل سے ہو گئے ہیں۔ مجھے اس گھر میں رہنا بالکل اچھا نہ لگتا، تو مجھے میرے بابا کی بہت یاد آتی۔ اشرف نے نہ تو کبھی میرے سر پہ ہاتھ رکھا، نہ ہی مجھ سے پوچھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میری ماں کہتی کہ وہی تمہارا باپ ہے، اسی لیے تم اس کو بابا کہا کرو، لیکن یہ لفظ میری زبان سے ادا نہ ہوتا، اسی لیے میں کوشش کرتی کہ مجھے اسے بلانا ہی نہ پڑے۔ میں پڑھائی میں پیچھے جانے لگی، میرے نمبر کم ہونے لگے اور پڑھائی میرے دماغ سے نکلنے لگی۔ اب میرا پڑھنے کا دل ہی نہ کرتا۔ میں 16 سال کی ہو گئی اور میں نے مشکل سے میٹرک کیا۔ اس کے بعد میں نے پڑھائی کرنے سے انکار کر دیا۔ میری ماں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ ایسا نہیں کرو، پڑھائی بہت ضروری ہے، لیکن جب اشرف تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا اس کی جو مرضی وہ کرے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، اسے مجبور نہ کرو۔ ظاہر ہے جو تھوڑے بہت پیسے وہ مجھ پہ خرچ کر رہا تھا اس کے وہ بھی بچ جاتے تھے، اس لیے اسے کیا مسئلہ ہونا تھا۔ ایک دن میری ماں کی ایک کزن ہمارے گھر ملنے کے لیے آئی۔ وہ باہر کے ملک چلی گئی تھی اور 2 سال بعد واپس آئی تھی۔ اسے سب کچھ پتہ چلا تو وہ میری ماں سے ملنے چلی آئی۔ مجھے میری ماں نے اس کے پاس نہیں بیٹھنے دیا، لیکن میں ان کی باتیں ضرور سن رہی تھی۔ اس نے کہا تمہاری جوان بیٹی ہے اور تم نے دوسری شادی کر لی۔ دیکھو، جن عورتوں کی جوان بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، یا پھر بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ میری ماں نے کہا کیوں؟ اگر میری جوان بیٹی ہے تو اس کا مطلب کہ میرا دل مر گیا ہے؟ اس نے کہا تمہاری بیٹی جوان ہے اور تم نے اس گھر میں اسے 2 نامحرم مردوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ نہ تو یہ لڑکا اس کا کچھ لگتا ہے اور نہ ہی تمہارا دوسرا شوہر۔ تمہاری بیٹی تمہاری طرح خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، کیا تم کو تھوڑا سا بھی ڈر نہیں لگتا؟ میری ماں نے کہا بالکل بھی نہیں، ویسے بھی ہمیں یہاں پہ رہتے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اگر کچھ برا ہونا ہوتا تو پہلے ہی ہو جاتا۔ تم ہمارے گھر آئی تمہاری بڑی مہربانی، لیکن میرے دل میں وسوسہ مت ڈالو، سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ اشرف بھی ایک اچھا انسان ہے اور اس کا بیٹا بھی، مجھے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ ہی میری بیٹی کو۔ ان دونوں کی بحث ہونے لگی اور جاتے جاتے وہ عورت اتنا ضرور کہہ گئی کہ تم خود غرض عورت ہو،
شاید وہ میری ماں کو ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میری ماں نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ آہستہ آہستہ میری ماں بیمار رہنے لگی اور 6 مہینے کے اندر ہی بستر پہ پڑ گئی۔ نہ جانے ان کو کون سی بیماری لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اس وجہ سے ہی ان کے آدھے جسم نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور وہ اپنی خوبصورتی کھو چکی تھی۔ بیماری انسان کی خوبصورتی چھین لیتی ہے۔ میں ان کا بہت خیال رکھتی اور اشرف بھی ان کا علاج کروا رہا تھا، لیکن پھر اس نے علاج میں غفلت برتنی شروع کر دی۔ شاید وہ بھی تنگ آ گیا تھا، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے لیے وہ دن بہت برا تھا۔ میری ماں جیسی بھی تھی وہ میرے لیے تو میرا آخری سہارا تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، میری ماں کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ جو تھوڑے بہت رشتہ دار تھے وہ کسی قابل نہیں تھے، اور ایک اولاد کے لیے اس کی ماں سے زیادہ محفوظ سہارا اور کیا ہی ہو سکتا ہے۔ میری زندگی میں دوسرا بڑا طوفان آ گیا تھا، اور میں پہلے ایک طوفان دیکھ چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ میں ابھی بھی اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ میری ماں کو گئے 1 مہینہ ہو گیا تھا جب مجھے یہ خبر ملی کہ اشرف نے گھر کی نوکرانی کو نکال دیا ہے، اور ظاہر ہے اب سارے کام مجھے ہی کرنے تھے۔ میں پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی اور بری طرح تھک جاتی۔ مجھے کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اشرف تو ایک امیر انسان تھا، اسے کبھی میری ماں سے بھی کام نہ کروایا۔ ہمیشہ گھر میں نوکرانی رہتی تھی جو پورا دن گھر کے کام کرتی تھی اور کھانا وغیرہ بھی بنا کے جاتی تھی، لیکن اب یہ سارے کام مجھ پہ پڑ گئے تھے اور گھر میں آنا جانا بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ میں پورے دن کی تھکی ہاری، مجھے تو میری ماں کو یاد کرنے کا وقت بھی نہ ملتا تھا، کیونکہ کام بھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ پھر جب رات ہوتی تو امی ابو دونوں کی بہت یاد آتی۔ دل کرتا تھا کہ میں بھی ان کے پاس چلی جاؤں، میری زندگی کے عذاب ختم ہو جائیں۔ اشرف مجھ سے پوچھتا تک نہیں تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، کیا میں بیمار ہوں یا مجھے کسی دوائی یا نئے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ اپنی ماں کے کپڑے ہی پہن لیا کرتی تھی۔ ایک دن اس سے ملنے کے لیے اس کا کوئی دوست وہاں آیا۔ جب میں نے چائے رکھنے کے لیے وہاں پہ آئی، دراصل یہ اس کا دور پار کا کزن بھی تھا جو پہلے بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہی ہے تمہاری بیوی کی بیٹی۔ میں نے اتنا سن لیا تو وہاں سے چلی گئی، لیکن پھر ان کی باتیں سننے پہ مجبور ہو گئی۔ اشرف نے کہا کہ ہاں یہی ہے۔ اسے کہا جوان ہو گئی ہے اور بالکل تمہاری بیوی کی طرح ہی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اشرف کا کہنا تھا کہ میں نے ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا۔ ابھی تو گھر پہ ہی رہتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے۔ پڑھائی کرنے سے اس نے خود انکار کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ کاش میں نے پڑھائی کرنے سے انکار نہ کیا ہوتا۔ میرا آدھا دن تو باہر گزر جاتا، میں کچھ بن جاتی، کچھ کر پاتی اپنے لیے، لیکن اب خالی میٹرک کر کے مجھے کیا ملنے والا تھا؟ اور اب اگر میں پڑھائی کرنے کی بات کرتی تو مجھے بالکل اجازت نہ ملنی تھی، کیونکہ میرے بغیر یہ گھر نہیں چلتا تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے کسی ہلچل کی آواز آئی۔ مجھے ایسا لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اور خواب میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میں اکیلی نہیں۔ شاید لائٹ گئی ہوئی تھی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ پھر میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ میرے قدموں کے پاس ایک نوجوان کھڑا تھا۔ میں اس کی شکل تو نہ دیکھ پائی، لیکن مجھے پتا چل گیا کہ یہ کوئی مرد ہے۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور 5 منٹ کے بعد اشرف لائٹ لے کے اس طرف آیا اور اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کیا شور ڈالا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے کمرے میں کوئی تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، اس نے کہا کوئی نہیں تھا، تم کو وہم ہوا ہوگا۔ ویسے بھی گھر کا دروازہ بند ہے اور کوئی اندر آتا تو سب سے پہلے مجھے پتا چلتا ہے۔ دروازے کے آگے ہی تو میرا کمرہ ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اندر آتا تو سب سے پہلے اسے ہی پتا چلتا، ویسے بھی وہ دروازہ کھول کے سویا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ چپ چاپ سو جاؤ، لیکن اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی۔ جب لائٹ آئی تو میں نے لائٹ آن کر دی۔ میں ساری رات لائٹ آن کر کے ہی کمرے میں بیٹھی رہی اور روتی رہی۔ اگلے دن کچھ ایسا ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اشرف نے مجھے کہا میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا سوال نہیں کرو، ضروری کام ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کسی جگہ لے گیا۔ جب اسے دروازہ کھولا تو ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کو گھر کہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ وہ بالکل ایسا گھر تھا جیسے کسی نے بہت مجبوری میں بنایا اور یہاں سے زیادہ لوگ نہیں رہ سکتے تھے۔ گھر کی حالت بہت بری تھی، تھوڑا سامان پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا تم اس گھر کو صاف کرو، صفائی کا سامان میں لا کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دل میں سوچنے لگی کہ اب مجھے لوگوں کے گھروں کا کام کروانے کے لیے بھی لے جاتا ہے،
میں نے اس گھر کو جتنا ہو سکا صاف کیا، جو بستر پڑے تھے ان کو صاف کر کے رکھ دیا اور ایک کمرے کو سونے کے قابل بنایا۔ کچن بھی صاف کیا، سارے برتن دھو ڈالے، جالے اتارے، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اشرف آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو یہاں پہ موجود نہیں تھی، جیسے پانی پینے کے لیے گلاس وغیرہ۔ میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کام ہو گئے ہیں، میرا مطلب تھا کہ اب یہاں سے چلتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بہت اچھا کیا تم نے، کام تو ہو گئے لیکن ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، صرف میں جاؤں گا کیونکہ آج کے بعد یہ تمہارا گھر ہے، تم اس میں رہو گی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میں یہاں پہ کیوں رہوں گی؟ کیونکہ میں تمہیں اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکتا۔ ویسے بھی تم میری مرحومہ بیوی کی بیٹی ہو، میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ، اور میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں یہیں پہ رہنا ہوگا۔ اسے بس اتنا کہا اور باقاعدہ وہاں سے جانے لگا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک نہیں سکتی تھی، اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا بہت سے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اکیلے رہتے ہیں، تم یہیں پہ رہو، میں تم سے ملنے کے لیے آیا کروں گا اور تمہارے لیے کھانا بھی لایا کروں گا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں برا خواب دیکھ رہی ہوں جو ابھی ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اشرف نے اشرف نے دروازہ بند کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں تھوڑی دیر وہیں پہ کھڑی رہی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا۔ میں نے آس پاس دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا، جب میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ مجھے یہاں پہ قید کر کے گیا تھا اور میرے لیے 2 ٹائم کا کھانا رکھ کے چلا گیا تھا۔ اگلے دن تک میں ایک جگہ پہ بیٹھی رہی، نہ جانے کس ٹائم سو گئی، ساری رات تک روتی رہی۔ اگلے دن یہاں پہ ایک چھوٹا سا فریج بھی لے آیا اور اس کے اندر 2-3 دن کا کھانا رکھ کے چلا جاتا۔ وہ دن میں ایک بار ضرور آتا، فریج کے اندر 2-3 دن کا کھانا رہتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ میں اسے کہتی مجھے یہاں سے لے جائے، لیکن وہ میری کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ ہر سوال کا یہی جواب ہوتا کہ اب تمہیں یہیں پہ رہنا ہے، اسی لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو کام میں تمہارے لیے کر ہی نہیں سکتا وہ بار بار مجھے نہ کہا کرو۔ پھر ایک دن دروازے میں ہلچل ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے اشرف کھڑا تھا۔ رات کا وقت تھا، اس وقت اس کا یہاں پہ کیا کام تھا؟ میں ڈر گئی۔ اس بات کو 2 مہینے گزر گئے، میں اس گھر میں رہتی تھی، مجھے اشرف کی شکل سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ میری زندگی اس کے گھر میں قید ہو گئی تھی۔ وہ صرف کھانا دینے کے لیے آ جایا کرتا، میرے پاس کرنے کے لیے یہاں کوئی کام نہ ہوتا۔ میں دن کس طرح گزار لیتی مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ رات ہے یا دن۔ دروازے کے پاس کھڑی رہتی، لوگوں کی آوازیں سنتی رہتی۔ ایک دفعہ ہمت کر کے کسی کو پکارنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس طرف نہ آیا، کیونکہ جب میں یہاں آ رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ یہ گھر ذرا سائڈ پہ بنا ہوا تھا، اس کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا، اور یہ سنگل سٹوری گھر تھا۔ اس کا کوئی چھت بھی نہیں تھی اور اوپر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں سے نہ تو چاند نظر آتا اور نہ ہی آسمان، نہ بارش نظر آتی، نہ دھوپ نظر آتی۔ اگر لائٹ چلی جاتی تو گھر کے اندر ایسا اندھیرا ہو جاتا جیسے اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے گھر میں تو کوئی بھی رہے تو وہ پاگل ہی ہو جائے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، میں نے کیا کیا تھا؟ میرا سوتیلا باپ اتنا برا نکلے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے ثابت کر دیا کہ وہ سوتیلا باپ تھا، اور سوتیلا باپ کبھی بھی اپنی سوتیلی بیٹی کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا۔ مجھے تو پہلے ہی سمجھ آنا چاہیے تھا، بلکہ میری ماں کو سمجھ آنا چاہیے تھا اور اپنی زندگی میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ اچانک سے بیمار ہو کے اس دنیا سے چلی جائے گی۔ اب کون تھا میری مدد کرنے والا؟ میرا تو سب کچھ لٹ چکا تھا، میں برباد ہو چکی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت تھی۔ میری زندگی کے دن اسی طرح گزرنے لگے۔ اب تو اشرف بھی ہفتے میں 2 دفعہ ہی آیا کرتا۔ نیا پرانا کھانا کھا کر میں بیمار بھی رہنے لگتی تو خود ہی ٹھیک ہو جاتی۔ اس دوران اس نے صرف اتنا کرم کیا کہ اس گھر میں میرے لیے ایک ٹی وی لگا دیا، جس پر اسی طرح کے ڈرامے دیکھتی رہتی جس میں لڑکی کے ساتھ ظلم ہوتا اور وہ اپنے اوپر ترس کھاتی رہتی۔ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر ترس کھانے والا انسان بڑا ہی بے وقوف ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے، پر میرے پاس کھونے کے لیے رہ ہی کیا گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن پھر ایک دن کچھ بہت عجیب ہوا۔ اشرف گھر آیا اور میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا کہ کھانا رکھنے آیا ہے تو کھانا رکھ کے خود ہی چلا جائے گا، لیکن آج اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بعد میں بتاؤں گا۔
वैसे भी मुझे कोई बात नहीं बताता था, लेकिन जाने का सुन के मेरे दिल में उम्मीद जागी कि अगर कहीं मुझे जान से मारने भी लेके जा रहा है तो कम से कम इस घर से निकल तो जाऊंगी। वो गाड़ी लेके आया, हम लोग यहाँ से निकल गए और मैंने महसूस किया कि हम लोग अपने घर की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि 5 साल में काफी कुछ बदल चुका था। नए घर और इमारतें बन गई थी। अशरफ कुछ बोल नहीं रहा था। मैं चुपचाप बैठी थी। हम लोग घर में आ गए तो घर में कोई भी नहीं था। मेरा सुतेला भाई भी यहाँ पे नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उस घर में कोई तकरीब हुई है, कोई शादी हुई है या इस तरह का कुछ हुआ है। उसने मुझे कहा, तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैंने ऐसा ही किया और अब वो मेरे सामने बैठा था। बिलाखिर वो मेरे किसी सवाल का जवाब देने वाला था। उसने मेरी माँ की तस्वीर पकड़ रखी थी और कहा, मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो अचानक इस दुनिया से चली गई। ये सदमा मेरे लिए बहुत बुरा था, जिसको मैं आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम उसकी आखिरी निशानी हो। मैं दिल में सोचने लगी कि उसकी आखिरी निशानी हूँ, तभी तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। उसने कहा, तुमको याद है एक दिन तुम रात को चिल्लाते हुए उठी थी और तुमने कहा था कि मेरे कमरे में कोई है? मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। उसने कहा, उस वक्त मुझे पता था कि तुम्हारे कमरे में कौन आया था। वो तुम्हारा वहम नहीं था, बल्कि मेरा बेटा तुम्हारे कमरे में आया था, जिसकी नीयत तुम्हारे लिए बुरी थी। वो पहले भी मुझसे इस तरह की बात किया करता था और तुम्हें अजीब नज़रों से देखा करता था। उसे घर की नौकरानी को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए मैंने घर की नौकरानी को भी निकाल दिया। लेकिन तुम्हें तो घर से नहीं निकाल सकता था। तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जब उस दिन रात को वो तुम्हारे कमरे में आया तो मैं बुरी तरह परेशान हो गया कि किसी दिन कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं बेखबर ही रह जाऊंगा, फिर तुम्हारी माँ को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहूंगा। मैंने तुम्हें उस घर में रख दिया ताकि तुम उसके शर से महफूज रहो और उसकी शादी करवाने के बारे में सोचने लगा। लेकिन इस काम में काफ़ी देर हो गई। लेकिन अभी 1 हफ्ता पहले ही उसकी शादी हो गई है। उसकी बीवी का बाप मुल्क के बाहर होता है। उसने अपनी बेटी के साथ मेरे बेटे को भी बाहर के मुल्क बुला लिया और वो दोनों ही वहाँ चले गए हैं। और तुम्हें उससे डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने ये सब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं हैरान रह गई कि जिस आदमी को मैं 5 साल तक नफरत करती रही, वो तो मेरे लिए यही सब कुछ कर रहा था और मेरी इज्जत बचाने के लिए उसने ये सब किया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। ये लड़का भी बाहर के मुल्क होता है, शादी करके तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाएगा। तुम्हारी तस्वीर दिखाई है उन लोगों को, बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें पसंद कर लिया है। तुम शादी की तैयारी करो। 1-2 महीने में तुम्हारी शादी करवा के तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हें रुखसत कर दूंगा। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी है, जब तक ज़िंदगी रहेगी गुजार लूँगा, इसी घर में रह लूँगा, मैं तुम्हारी माँ की यादों के साथ। उसने मुझसे बहुत मोहब्बत की थी, मेरा बहुत साथ दिया, मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया। तुम उसकी आखिरी निशानी थी। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कैसे होने दे सकता था, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं था। अशरफ ने भी फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और मैंने भी। मैंने उनको कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, और मैं आपसे नफ़रत करती रही। उसने कहा कि तुम्हारी नफ़रत जायज़ थी, बस बेटा सारी ज़िंदगी समझदारी से रहना, किसी पे भरोसा नहीं करना। अशरफ ने 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी करवा दी। मेरा शौहर बहुत ही खूबसूरत और अच्छा इंसान था जो मुझे अपने साथ बाहर के मुल्क ले गया और अब अपने घर में हूँ। यहाँ पर मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। मैंने अपने शौहर से कहा है कि अगले साल अशरफ से मिलने के लिए चलेंगे। वो कहता है कि हम ज़रूर चलेंगे। मैं उस इंसान को बुरा समझती रही, वो इतना अच्छा इंसान निकला। कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान नफ़रत और ताज्जुब का शिकार हो जाता है कि सौतेला बाप है तो बुरा ही निकलेगा, लेकिन हर इंसान बुरा नहीं होता।